نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، آج مختصر سی ایک تقریر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دل کی دنیا کو کیسے بدلیں۔ سب سے پہلے جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ دل کا سکون نہیں مل رہا ہے، یعنی پیسہ بھی کما لیا ہے، دولت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، شہرت ہے، وہ گاڑی گھوڑا مکان بیوی بچے خاندان دوست وغیرہ گھومنا پھرنا سب ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی اور عجیب سی کیفیت ہے، اور ایک عجیب سا ڈر کا ماحول ہے کہ یہ سب چیزیں نہ چھن جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کا ایسا دل کرتا ہے کہ یہ نکل جائے۔ اسی طرح سے قیام اللیل کرنے کا دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا، اور صدقہ خیرات اچھے کاموں میں بیٹھنے کا، اچھی محفلوں میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ دل بس یہ کرتا ہے کہ کیسے نہ کیسے اپنی اس انزائٹی کو، اس ڈپریشن کو کیسے نہ کیسے بس ختم کرا جائے، اور موویز وغیرہ کے ذریعے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرا جائے۔ ایسے سب کے ساتھ ہوتا ہے، بہت بری حالت ہے یہ، اور عام طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راہ پہ لانا چاہتا ہے۔ کشمکش کا دور ہوتا ہے یہ، انسان کشمکش میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو انسان صرف یہ سوچے کہ یہ میری کوئی بیماری ہے اور یہ دوائیوں سے اور یا کسی خاص یوگا ٹریننگ سے یا کہیں جم جانے سے یا محفلوں میں گھومنے سے ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ غفلت میں چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ہماری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبلت بنائی ہے، ہمارا جو فطرت بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اگر خدا سے دور، رب سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ڈپریشن پیدا ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے کچھ رزلٹ چاہتا ہے۔ پیسہ کما رہا ہے، اس کو یہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے تو کبھی چھن جائے گا۔ فیم کما رہا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ کبھی نہ کبھی چھن جائے گا۔ اسی طرح سے دوست احباب دور ہونے لگتے ہیں، کاروبار کبھی مندہ پڑتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی بچے کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، بیوی سے لڑائی ہو جاتی ہے، کسی کی طلاق ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گاڑی گھوڑے کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، لوگ کبھی بہت ہوتے ہیں کبھی بالکل نہیں ہوتے پوچھنے والے، بہت ایسی حالت ہوتی ہے تو اس میں آدمی پریشان ہونے لگ جاتا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے کہ میرا اصل میں یہ ساری چیزیں تو وقتی عارضی ہیں، وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی ہے تو متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اصل تو اللہ کے پاس ساری چیزیں رہنے والی۔ تو جن کو اپنا ٹارگیٹ اور اپنا مقصد اور اپنا ہدف یاد رہتا ہے، یعنی جنت، یعنی رضا الہی جن کو یاد رہتا ہے، ان کے لیے یہ جو اتار چڑھاؤ، جو اپ اینڈ ڈاؤن ہیں، یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے ڈپریشن کا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور دینی باتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، ایسی محفلوں سے بھاگنے کا دل کرتا ہے، گانے بجانے، گانے سننے، یا پھر ایسی چیزوں میں ویب سیریز دیکھنا اور اپنے آپ کو کہیں لگا دینا، اور اس سے اپنے جو دماغ میں جو باتیں چل رہی ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنا۔ یہ ڈائیورٹ کرنا کچھ وقت کے لیے تو ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں تو انسان کے ذہن میں جو پریشانیاں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، یا جن مشکلات سے اور جن ذہنی کشمکشوں سے وہ کشاکش سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، وہ گزرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے تو انسان سوچتا ہے کہ کیسے نہ کیسے بیوی بچوں میں لگوں، ان کاموں میں لگوں، ذہنی ڈپریشن کو دور کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، یہ وقتی طور کے لیے تو ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھنے کی بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے دور ہونے لگتا ہے۔ جیسے جیسے دوری بڑھتی ہے، وہ جو ٹینشن ہے، یعنی آپ کسی ربڑ بینڈ کو گیٹس کو کھینچیں گے تو اس کی ٹینشن بڑھتی ہے، اسی طرح سے انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کی ٹینشن بھی بڑھتی ہے، اور وہ ٹینشن بڑھتی ہے، اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی روح اس کو آواز دیتی ہے، یعنی اس کا جو نفس لوامہ ہے اس کو آواز دیتا ہے کہ یہ تو بہت غلط کر رہا ہے، تو تیرے پروردگار سے دھیرے دھیرے دور جا رہا ہے، تو اس کی اپنے پروردگار کی طرف بھاگ، پلٹ اپنے پروردگار کی طرف۔ تو وہ ٹینشن جو ہے مزید بڑھتی ہے، اس سے وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی اصلیت سے بھاگتا ہے، اپنی اصل سے بھاگتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ معاملات پیش ہونے لگتے ہیں اللہ سے دور، یا اللہ سے محبت کی کمی آنے لگ جاتی ہے۔ یعنی پہلے ایک آدمی نمازی تھا اور وہ نماز اب چھوٹی دھیرے دھیرے، اس کی کبھی کوئی نماز جاتی کبھی کوئی نماز جاتی، اس نے چھوڑو جی، کیوں اپن نے جھنجھٹ باندھی ہے، کبھی کبھی پڑھ لیں گے کبھی کبھی نہیں پڑھیں گے، پھر دھیرے دھیرے وہ نماز سے دور ہونے لگتا ہے، دینی تعلیم سے دور ہونے لگتا ہے، کہیں اچھی محفل میں بیٹھنے لگتا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے لگتا ہے، اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، دین و تعلیم، دین و تبلیغ کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے دور ہونے لگتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی چیز کو سمجھیں کہ یہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، انسان اس لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے
घूमने घामने में उसको वक्त का पता नहीं चलता। बहुत से लोग कहते हैं मैंने आज पूरी वेब सीरीज देख ली 8-9 पार्ट की, मुझे पता ही नहीं चला क्या कैसे वक्त गुजर गया। उसकी वजह बुनियादी ये है कि उनको उस चीजों से मोहब्बत होने लग जाती है, और जब इंसान की मोहब्बत के तरजीहात बदलती हैं तो उसके बाद उसको डिप्रेशन भी होता है। जाहिर सी बात है वो बनाए इसलिए है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे, और जब वो दुनिया की मादा परस्ती में पड़ता है या भौतिकवाद में पड़ता है तो जाहिर सी बात है उसको डिप्रेशन होगा। तो मोहब्बत जिससे होती है उसके साथ वक्त गुजरता है। अब अल्लाह के पास वक्त क्यों नहीं गुजर रहा, अल्लाह के साथ वक्त क्यों नहीं गुजर रहा, हमारे कुरान क्यों हम नहीं पढ़ पा रहे, अपने आप को सोचने समझने का वक्त क्यों नहीं दे पा रहे। कभी बोर होते हैं तो फौरन एकदम से कुछ सोचते हैं, कुछ करें, बोर होने दे अपने आप को, थोड़ी देर सोचने का वक्त दे अपने आप को भी तो सोचें। आज इतनी बड़ी प्लानिंग करी जा रही है हमारे साथ कि हमें उलझा के रख रखा है। आदमी 14-14, 15-15 घंटे काम करता है, फिर वेब सीरीज की जहर उनके सामने रख रखा है कि इंसान को सोचने का मौका नहीं दे कि तुम इस दुनिया में आए क्यों हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तो मकसद अपने आप को समझने दे कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरा मकसद क्या है। सोचें, तन्हाई में भी बैठें, तन्हाई में बैठ के सोचें। तहज्जुद असल में क्यों पढ़ाई जाती है, तहज्जुद में असल यूं है कि इंसान तन्हा होता है, उस वक्त उसको सोचने का मौका मिलता है कि वो क्यों बनाया गया है, उसका मकसद हयात क्या है। तो मोहब्बत 3 वजूहात से होती है। एक तो ये कि इंसान को पता हो कि किसी ने मुझ पर एहसान करा इसलिए उसको मोहब्बत होती है। दूसरी चीज कि किसी ने उस पर माल खर्च करा हो या उसे माल दिया हो इसलिए मोहब्बत होती है। तीसरा, उसके साथ किसी ने वक्त लगाया हो तो उसने उस वजह से ही मोहब्बत होती है, वक्त दिया हो उसे। अब ये चीजें तीनों, वैसे तो और भी चीजें हो सकती है लेकिन मुख्तसर बता रहा हूँ, ये तीनों चीजें परवरदिगार ने हमें दी। देखें, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें पूरा जिस्म दिया सही सालिम, वरना बहुत से लोग विकलांग हैं, जिनके अपाहिज हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे, उनको परेशानी कितनी होती है। इंसान को एहसान याद होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत जिस्म दिया और कद दिया कि हम सारे काम कर सकते हैं। बहुत से लोग बेचारे, उनकी हाइट कितनी कम है, वो अपनी कितनी जिंदगी में परेशान होते हैं। आंखें दी, सूंघने की शक्ति दी, चलने फिरने की ताकत दी, इस तरह से और सलाहियत दी। अगर इंसान आपसे कोई कहे, आज लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, सोचने की बात है, अगर मैं किसी को कहूँ कि मेरी दोनों आंखें हैं, मेरे दोनों हाथ, कोई आपसे मांगे और कहे कि मैं आपको 4 करोड़ रुपए देता हूँ कि दोनों हाथ काट के मुझे दे दें, 4 करोड़ में भी आदमी नहीं देगा। तो उसे मालूम है दोनों आंखें नहीं देगा कभी, उसे मालूम है क्या फायदा अगर फिर मेरे जिंदा रहने का, इन पैसों का भी क्या फायदा अगर मेरी आंखें ना हो। तो बात समझने की है। माल भी अल्लाह ताला ने ही दिया, ये सारी चीजें, माल सिर्फ यही नहीं है, औलाद भी माल है। अल्लाह ताला की सारी चीजें, अल्लाह का रिज़्क़ जो अल्लाह ने हमें दिया है, ये अल्लाह के अतिया है। इसी तरह से वक्त, ये परवरदिगार ने हमें वक्त दिया है, फरागत दी है। ये तो हदीस में आता है कि मसरूफियत से पहले फरागत को गनीमत जानो, और इसी तरह से मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो, ये बहुत जरूरी चीज है। और मुफलिसी से पहले मालदारी को गनीमत जानो, ये सारी चीजें हमारे लिए गनीमत की बात है। अब देखें, अब खुशू खुजू कैसा पैदा करें। खुशू खुजू पैदा करना जरूरी है अपनी इबादत के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर। अल्लाह तबारक तआला की बात, अल्लाह ताला सड़े गले फलों को पसंद नहीं करता, सड़ी गली इबादत को पसंद नहीं करता। जिस तरह से हम अपने घर के अंदर सड़ा गला फल लाना पसंद नहीं करते, इस तरह से अल्लाह ताला भी सड़ी गली इबादत पसंद नहीं करता। उसको खुशू खुजू वाली इबादत चाहिए जो अल्लाह ताला के लिए खालिस की गई हो। उसके लिए कुछ काम है। जिस तरह हम सड़ा गला फल पसंद नहीं करते, अल्लाह भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। हदीस में इंसान का जिसमें गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाता पूरा मामला ठीक हो जाता, और वो खराब हो जाता तो पूरा मामला खराब हो जाता है। दुआ करें अल्लाह ताला से कि या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, या मुकल्लिबल कुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, कि मेरे कदम जमा दे दीन के ऊपर। ये अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। दीन का काम करने वालों को भी करनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए, बल्कि दीन का काम करने वालों को मजीद दुआएं करनी चाहिए। इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं करी, कि आप देखेंगे हदीस में दुआओं के बारे में आता है कि एक दुआ है जो मैंने शुरू में पढ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसान हर बार ये दुआ करे कि अल्लाह ताला रब्बि इश्रह ली, ए रब मेरे दिल के, रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे दिल को खोल दे, ये बिछापन जो है खत्म कर दे, डिप्रेशन एंजाइटी को खत्म कर दे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जबान की गिराव को, बिचन को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, और मेरी बात लोगों की समझ में आए, मुझे ऐसा कर दे। इसी तरह से बहुत सारी दुआएं आपको अल्लाह तबारक तआला ने सिखाई कुरान मजीद के अंदर, वो और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से तालीम है हमें, और अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई है, वो दुआएं करनी चाहिए। इसी तरह से आप देखें, एक दुआ है मूसा अलैहिस्सलाम की, जब किसी पर कोई परेशानी आए, बुरा हालात आए, तो दुआ करे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कि अल्लाह ताला मेरे लिए, मुझ फकीर के लिए तो कुछ भी नाज़िल कर दे। अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, उससे मांगे, दुआएं करें। इंसान के दिल को भी जंग लग जाता है, जिसमें आया जैसे लोहे को जंग लग जाता है।
جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کا زنگ چھڑانے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کو گرم کر کے اس پر ہتھوڑے بجائے جاتے ہیں. اس طرح سے انسان کی زنگ کو ہٹانے کے، دل کے زنگ کو ہٹانے کے لیے، قلب کے زنگ کو ہٹانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے موت کو کثرت سے یاد کریں اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں. دونوں باتیں ایک ہی ہیں. قرآن میں بار بار لے کے موت کا ذکر آئے گا. جس انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے مرنا ہے، اصل میں میری زندگی کا خاتمہ ایک دن ہو جائے گا اور مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتی. اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتی جو نیک اعمال کرتا ہو. ڈپریشن ہوتی ہے اس لیے کہ انسان اپنی اصل سے بھاگتا ہے. جب اصل سے بھاگتا ہے تو اس کو ڈپریشن ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے میں بوڑھا ہوتے جا رہا ہوں، میری جھریاں پڑ رہی ہیں، میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، میرا جسم کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ تو کیا ہو رہا ہے. تو فوراً اس کو ڈپریشن آ کے جکڑ لیتی. اتنا پیسہ کمایا، کچھ کام نہیں آئے گا، سب کا سب لے جائیں گے، مجھے قبر میں ڈال جائیں گے. یہ ڈپریشن پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اللہ تو ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں وہ نماز کے اندر بھی آتا ہے نا، اقیم الصلاۃ للذکر، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ للذکر، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. میری اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن مجید اور نماز ہے. نماز پڑھنے میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. قرآن تو قرآن ہی ہے، پڑھیں گے. یعنی اللہ کا کلام پڑھنا یہ ٹینشن سے انسان کو، ڈپریشن سے نکالتا ہے. قرآن میں آیا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، میرا کفر مت کرو. دیکھیں شکر کے مد مقابل کفر آیا ہے. ناشکری نے کفر، یعنی اللہ کا کفر مت کرو. کفر آتا ہے، ناشکری کفر ہے. ناشکریاں کر رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو انزائٹی، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جب انسان کو کوئی ایسا معاملہ پیش آنے لگے، اس کو گھبراہٹ محسوس ہو، اس کو لگے میں دنیا میں تنہا ہوں، تو وہ یہ سوچ لے وہ کہیں مسٹیک کر رہا ہے، اپنی اصل سے بھاگ رہا ہے. یعنی اپنی جو اس کی فطرت ہے اس سے وہ بھاگ رہا ہے. جب وہ بھاگتا ہے دوسری طرف تو اس کو ڈپریشن کھانے لگتی ہے انسان کا. پھر سارے کاموں میں سے دماغ اٹھنے لگتا ہے اور وہ گھبراہٹ میں، اپنے اکیلے پن میں کئی دفعہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، کئی دفعہ کچھ غلط کام کر بیٹھتے ہیں، سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان ڈپریشن، انزائٹی کے اندر چلا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کریں، دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے خاص دعائیں کریں. ایک دعا ہے، دیکھیں انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ، دل جو ہے، قلب جو ہے، اس میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اب جسم کی بیماریوں کو تو دوائی گولی سے ٹھیک کرا جا سکتا ہے، ویکسینیشن سے ٹھیک کرا جا سکتا ہے، لیکن قلب کی بیماری، یہ جو اندر جو وائرس آ جاتا ہے، اس کو بھی دور کرنا پڑتا ہے. قرآن مجید میں آیا نا ان کے دلوں میں ایک روگ ہے اور اللہ نے اسے مزید بڑھا دیا ہے. تو وہ روگ جو ہے ہمارے دل کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ زیغ کا روگ ہے. اس لیے دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ رب ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی پر مت بھیج دینا، جانے مت دینا. ہاں یہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، یہ تو وہ گمراہی پر چلے گئے ہدایت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ گمراہی خود انہوں نے اختیار کری تو ہم نے انہیں گمراہیوں میں ڈال دیا. انہوں نے خود اختیار کری. انسان گمراہی خود خریدتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے کسی بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا. وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اس لیے تو دی ہے کہ وہ گمراہی سے بچانا چاہتا ہے. یہ قرآن مجید اس لیے دیا گیا کہ آپ کو اور مجھے گمراہی سے بچ جائے، ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں. لیکن انسان گمراہی خود خریدتا ہے، آخرت کا عذاب خود خریدتا ہے. اور یہ گانے سننا اور سوچنا کہ کسی شاعر کی نظمیں سننا اور گانے سننا، سوچنا اس سے ٹینشن کم ہو جائے گی، یہ مزید ٹینشن کو ایکسپینڈ کرتی ہیں یہ چیزیں. یا آپ سوچیں گے کہ گانے بجانے سے اور اسی طرح کی لو سٹوریز کی موویز دیکھنے سے آپ کی ڈپریشن کم ہو جائے گی، مزید بڑھے گی. آپ اسی دنیا میں گم ہو جاؤ گے. آپ کو بلکہ اس بھنور سے نکلنا ہے، اس جو برموڈا ٹرائنگل بنا ہوا ہے نا آپ کا یہ دماغ کے اندر، اس سے نکلنا ہے. اس سے نکل کے، اس بھنور سے نکل کے اللہ کی طرف آنا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ جب مزید انہی چیزوں میں الجھے رہیں گے، انہی چیزوں میں لگے رہیں گے، تو آپ کیسے ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں؟ اس لیے اس سے نکلنے کے لیے جب مارنا پڑے گا، قرآن کی رسی کو پکڑنا پڑے گا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. ہاں اس کو سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف پلٹنا. ڈارک سانگز، ڈارک موویز دیکھنا. اس طرح سے ہمارے نوجوانوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ پورن ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، پورن ویڈیوز دیکھ دیکھ کے وہ بہت بری بری کی حرکتیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، کمزوری ان کو کھا جاتی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان غلط ایکٹ کرتا ہے تو اس کے غلط پرینام بھی ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جانا، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ڈپریشن کی. کام کاج نہیں چل رہا، اللہ پر شکر کریں. بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ اور جناب کیسے حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، لیکن ہمارا کاروبار بڑا خراب ہے. جب الحمدللہ بول دیا اس کے بعد بات ہی کیا رہ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دے تو اس کا شکر کرو.